انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین۔ اب دیکھیں قرآن بھی یہی فرماتا ہے کہ اللہ نے انعام فرمایا۔ اللہ نے کن پر؟ نبیین، انبیاء پر، نبیوں پر۔ پھر اللہ کریم نے انبیاء کے بعد فوراً جو ذکر فرمایا ہے وہ صدیقین کا فرمایا ہے۔ تو تمام صدیقین کا جو صدیق ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، تمام سچوں کا جو سچا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی لقب جب بھی پکارتے تو صدیق پکارتے، اکثر تذکرہ حضور صدیق فرماتے، کبھی یاد فرماتے تو یہی فرماتے صدیق کہاں ہے؟ صدیق تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی شان قرآن سے بھی واضح ہے کہ انبیاء کے بعد پھر جو پہلا تذکرہ ہے وہ صدیقین کا ہے۔ اس لیے جو ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے افضل الخلق بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد جو سب سے افضل منبع اور شخصیت ہے، باکمال شخصیت ہے، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث پاک یہ ہو گیا قرآن پاک کی روشنی سے۔ اب حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ پہ جا رہے تھے۔ کچھ حاجی حضرات بیٹھے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا احد پہاڑ کو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پر ہے، حضور کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی ہے، عمر بن خطاب بھی ہے۔ جب حضور اس پہاڑ پر چڑھے تو وہ پہاڑ محبت میں، عشق میں آ کر نہ وجد کرنے لگا، جھومنے لگا، مست ہونے لگا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا وہ پہلا یہی ہے، حضور نے فرمایا تیرے اوپر ایک نبی ہے۔ اب ترتیب دیکھیں، قرآن کی ترتیب دیکھیں، اللہ کریم نے بھی یہی ترتیب دی ہے۔ اللہ بھی یہی فرماتے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین۔ اللہ نے انعام فرمایا پہلے انبیاء پر، پھر اللہ نے انعام فرمایا صدیقین پر۔ اب رسول اللہ کی ترتیب بھی دیکھیں، وہ رب کی ترتیب قرآن میں تھی، اب رسول اللہ کی ترتیب دیکھیں۔ حضور نے فرمایا اے احد پہاڑ ذرا خیال رکھ، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، ایک نبی۔ ادھر بھی قرآن کی ترتیب، انبیاء پر اللہ نے انعام فرمایا، نبیوں پر، پھر صدیقین کا تذکرہ آیا۔ اب اللہ کے حبیب نے بھی وہی تذکرہ، وہی ترتیب رکھی کہ پہلے تیرے اوپر ایک نبی، پھر حضور نے فرمایا تیرے اوپر ایک صدیق بھی ہے، پھر فرمایا 2 شہید بھی تیرے اوپر ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب دیکھیں، قرآن کی ترتیب بھی واضح، حدیث کی ترتیب بھی واضح۔ پہلے نمبر پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق۔ حضور جب بھی تذکرہ فرماتے، کبھی بھی تذکرہ ہوتا تو پہلے حضور فرماتے ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، حضرت عثمان، حضرت مولا کائنات۔ میں اب 4 حدیثیں پڑھوں گا آپ کے سامنے، کوشش کروں گا آپ کو سمجھا سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ راوی ہیں، بڑے جید صحابہ میں سے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تو حضور نے ایک تذکرہ فرمایا خواب کا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک کنویں پہ موجود ہوں، پھر اس کنویں کے ساتھ نہ ایک ڈول پڑا ہے، میں اٹھا، اس ڈول کو اٹھایا، اس کنویں سے پانی نکالا جتنا اللہ نے چاہا، پھر میرے ہاتھ سے ڈول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے لے لیا۔ اب قرآن کی ترتیب، حدیث کی، اب تیسری حدیث میں پڑھنے لگا ہوں۔ میرے ہاتھ سے کس نے لیا؟ ابو بکر نے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر نے 2 ڈول کھینچے تھے تو کمزور ہو گئے، ڈول کھینچنے میں کمزور۔ اللہ تعالیٰ ابو بکر کی اس کمزوری کو معاف فرمائے۔ اس کے بعد ابو بکر کے ہاتھ سے حضرت سیدنا عمر بن خطاب، اب خلافت بھی وہی ترتیب، پہلے نمبر پر ابو بکر، دوسرے نمبر پر حضرت عمر بن خطاب، وہی ترتیب۔ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت ابو بکر سے لیا تو پھر آپ نے ایسا ڈول کھینچا، ایسا پانی نکالا تو حضرت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے عمر جیسا کوئی ہمت والا آدمی نہیں دیکھا، ہمت والا آدمی میں نے عمر جیسا نہیں دیکھا۔ اتنا ہمت والے تھے کہ آپ نے اتنا پانی نکالا کہ جو بھی مسلمان تھے اونٹ کی طرح سراب ہو گئے۔
پھر علماء فرماتے ہیں، مفسرین اس حدیث کی طرف یوں اشارہ فرماتے ہیں کہ حضور کے بعد جو خلافت ہوگی وہ اس ترتیب سے ہوگی، پہلے ابو بکر آئیں گے، اور دو رول کھینچنے سے مراد یہ ہے کہ ابو بکر 2 سال حکومت کریں گے، حکمرانی کریں گے، آپ 2 سال خلافت کریں گے، اس کے بعد آپ دنیا سے چلے جائیں گے، پھر حضرت عمر بن خطاب کا دور آئے گا، پھر آپ جو دور ہوگا آپ کا، آپ اس طریقے سے ہمت اور جرت کے ساتھ اپنا دور خلافت سنبھالیں گے حتیٰ کہ ایک مرتبہ پھر اسلام روشن ہو جائے گا، روز روشن کی طرح پھر ایک مرتبہ چمکے گا دین اسلام۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر پھر حضرت عمر بن خطاب، یہ ترتیب یوں ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت سفینہ حضور کے صحابی رسول ہیں، یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عمل تھا، مسجد کی بنیاد رکھی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اینٹ اٹھائی، ایک پتھر اٹھایا، اٹھا کے نا بنیاد رکھ دی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا حکم دیا، اے ابو بکر اب تم اینٹ لے آؤ، پتھر لے آؤ، آ کے نا میرے پتھر کے ساتھ اپنا پتھر رکھ دو۔ اب ترتیب دیکھیں، پھر وہی ترتیب، حضور چاہتے تو کسی اور صحابی کو بھی تو بلا سکتے تھے، حضور چاہتے تو کوئی اور صحابی تو آ سکتا تھا، اینٹ رکھ دیتا، لیکن نہیں، حضور اصل بتانا چاہتے تھے میری نبوت کے بعد جب خلافت والا سلسلہ ہوگا وہ یوں ہوگا، پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق کا، جب بھی تذکرہ فرماتے پہلے ابو بکر کا، پہلے ابو بکر کا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر جاؤ پتھر لے آؤ اور میرے پتھر کے ساتھ اپنا پتھر رکھ دو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پتھر رکھا، پھر حضور نے حکم فرمایا اے عمر اب تم جاؤ پتھر لے آؤ، ابو بکر صدیق کے پتھر کے ساتھ رکھ دو۔ پھر دوسرا پتھر حضرت ابو بکر صدیق کے پتھر کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب نے رکھا۔ پھر حضور نے فرمایا ہؤلاء الخلفاء من بعدی، اب حضور کا فرمان سنیں، حضور نے فرمایا میری بعد جو خلافت کی ترتیب ہوگی وہ اسی طریقے سے ہوگی۔ اب دیکھیں حضور نے کیا فرمایا، میرے بعد جو خلافت کی ترتیب ہوگی وہ اسی طریقے سے ہوگی۔ ایک اور حدیث پاک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد حضرت سفینہ، یہ بھی حضور کے بڑے جید صحابی ہیں، حضور نے فرمایا میرے بعد 30 سال خلافت رہے گی۔ کتنے سال؟ 30 سال میرے بعد خلافت رہے گی۔ وہ کیسے؟ 2 سال حضرت سیدنا ابو بکر صدیق خلافت کریں گے، اب گنتی کرنی ہے، 2 سال حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت، 10 سال حضرت عمر بن خطاب کی خلافت، کتنے ہو گئے؟ 12 سال۔ پھر جب حضرت عثمان غنی کا دور آئے گا، 12 سال حضرت عثمان غنی آپ کی خلافت، 12 اور 12 24 سال ہو گئی۔ پھر حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ چوتھے نمبر پر آپ خلیفہ ہیں اور آپ نے خلافت سنبھالی ہے، 6 سال آپ نے خلافت کی ہے، 24 اور 6 30 ہو گئے۔ تو حضور کا فرمان برحق ہے، سچ ہے، میرے آقا نے پہلے ہی بیان فرما دیا تھا خلافت والا سلسلہ جو ہوگا وہ 30 سال ہوگا۔ اب جو خالی علی علی کرتے ہیں ان سے یہ پوچھیں پھر یہ حضور کا فرمان کہاں جائے گا؟ حضور نے فرمایا 30 سال خلافت میرے بعد ہوگی، اس کے بعد بادشاہیت والا نظام ہوگا، بادشاہ تو ہوں گے لیکن خلافت نہیں ہوگی۔ اب جو خالی علی علی کرتے ہیں ان سے پوچھیں علی کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں قسم بخدا، میں قسم خدا کی اٹھاتا ہوں، آسمان سے جو سب سے پیارا نام اترا ہے وہ ابو بکر صدیق کا نام صدیق اترا ہے۔ اب جو اعتراض کرتے ہیں تو وہ صدیق خود ان کے منہ بند کر کے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ حدیث مبارکہ کہ میرے بعد خلافت والا سلسلہ 30 سال رہے گا، وہ حضور کا فرمان سچ ہے۔ 2 سال حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت، 10 سال حضرت عمر بن خطاب کی خلافت اور 12 سال حضرت عثمان غنی کی خلافت، اور آخری 6 سال 2 حضرت ابو بکر، 10 حضرت عمر، 12 سال حضرت عثمان، 24 سال، 6 سال حضرت علی المرتضیٰ، 30 سال حضور کا فرمان برحق ہے۔ حضور کے بعد جو خلافت والا سلسلہ وہ 30 سال، حضور نے فرمایا اس کے بعد پھر بادشاہیت والا نظام ہوگا۔ اب ایک اور حدیث بات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، حضرت ابو سعید خدری آپ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو خلافت والا سلسلہ ہے نا یہ میں نے خود نہیں رکھا، میں نے ان کو خود آگے نہیں کیا۔ آؤ سنو حضور کی حدیث پاک، حضور نے فرمایا میں نے خود ان کو آگے نہیں رکھا بلکہ اللہ نے حکم دیا ہے تو میں نے ان کو آگے رکھا ہے۔ دراصل حکم اللہ کا تھا، ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر،
عمر بن خطاب کا دوسرا نمبر، عمر بن خطاب کا دوسرا، عثمان کا تیسرا نمبر، علی کا چوتھا نمبر۔ اللہ یہی چاہتا تھا، مصطفیٰ بھی یہی چاہتا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا جو ان کے ساتھ ثابت قدم رہے گا، جو ان کے ساتھ، کن کے ساتھ؟ ان خلفاء کے ساتھ، جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ ہؤلاء الخلفاء من بعدی، میرے بعد یہ خلافت ہوگی، یہ خلفاء ہوں گے، یہ خلیفہ ہوں گے، جو ان کے ساتھ ثابت قدم رہے گا، میرے آقا نے فرمایا وہ ہدایت پر ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ ہدایت پر ہوگا۔ اب جو صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں تو پھر بتائیں وہ ہدایت پر ہے؟ میرے آقا کا فرمان کیا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ سورج تو یہاں سے طلوع ہو سکتا ہے، غروب ادھر سے ہو سکتا ہے، لیکن میرے آقا کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا جو ان کے ساتھ ثابت قدم رہے گا وہ ہدایت پر ہوگا۔ اگلا فرمان سنیں، اگلا جملہ سنیں، میرے آقا نے فرمایا جو ان کی توہین کرے گا، اب سنیں، جو ان کی بے ادبی کرے گا، گستاخی کرے گا، میرے آقا نے فرمایا اس کو قتل کر دو۔ کیا کر دو؟ اس کو قتل کر دو۔ میرے آقا نے فرمایا جو ان کی بے ادبی کرے گا، توہین کرے گا۔ اب جو ابو بکر کو برا بھلا کہتے ہیں، جو حضرت سیدنا عمر بن خطاب کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کا ایمان کہاں ہے؟ حضور نے فرمایا ان کو قتل کر دو جو ان صحابہ کے بارے میں بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں۔ اب حضور کا فرمان تو برحق ہے۔ ایک جنازہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آقا اس کا جنازہ پڑھائے۔ حضور نے فرمایا میں نہیں پڑھاتا اس کا جنازہ۔ آقا کیوں نہیں پڑھاتے؟ حضور نے فرمایا اس کے دل کے اندر میرے عثمان کا بغض تھا۔ اب جس کا جنازہ حضور نہ پڑھائے، جس کا جنازہ حضور نے فرمایا اس کے دل کے اندر عثمان کا بغض ہے۔ اب ایک اور واقعہ سماعت کر لیں۔ شیخین، حضرت ابو بکر حضرت عمر کو شیخین بھی کہتے ہیں۔ ایک بزرگ درویش لکھتے ہیں میں ملک شام گیا، میں وہاں پہنچا تو بالاتفاق نماز کا ٹائم ہو گیا۔ میں نے نماز پڑھی ایک مسجد کے اندر۔ نماز پڑھنے کے بعد ایک امام صاحب تھے، اس نے دعا کی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں، اس نے بد دعا کر دی آپ کے بارے میں، دونوں ہستیوں کے بارے میں۔ تو میں نے سنا تو اچھا نہ لگا۔ آپ فرماتے ہیں میں 1 سال کے بعد دوبارہ بالاتفاق ملک شام پہنچا، پھر اتفاق ہوا اسی مسجد کے اندر نماز کا ٹائم ہوا۔ میں کیا دیکھتا ہوں، امام تبدیل ہے، دوسرا امام ہے۔ میں اس کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد جو امام آیا اس نے بڑی اونچی اور بڑی اچھی دعا مانگی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں اور حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں۔ میں بڑا حیران دنگ رہ گیا۔ میں نے تعجب کیا، میں نے پوچھا نمازیوں سے کیا وجہ ہے، پچھلے سال تمہارا پرانا امام کہاں گیا؟ تو انہوں نے کہا آ جاؤ ہمارے پاس۔ وہ نہ فرماتے ہیں میں درویش ان کے ساتھ ہو لیا، چلتا چلتا ایک مکان میں داخل ہوئے، کیا دیکھتا ہوں ایک کتا بیٹھا ہے۔ کون بیٹھا ہے؟ ایک کتا بیٹھا ہے اور بھونک رہا ہے، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے۔ تو میں دیکھتے ہی پہچان گیا یہ تو وہی امام ہے، یہ وہی پرانا امام جو اس مسجد کا امام تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کیا وجہ، جو تو نے بد دعا کی تھی ان ہستیوں کے بارے میں یہی صلہ؟ کہنے لگا سر ہلایا، ہاں وہی اللہ کریم نے مجھے عذاب دیا ہے، سزا دی ہے، ان کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے، ان کے خلاف بد دعا کرنے کی وجہ سے اللہ کریم نے مجھے کتا بنا دیا ہے۔ اب اپنے اپنے ایمان کی سلامتی چاہے، جو ان ہستیوں کے بارے میں غلط الفاظ بولے گا یا غلط ذہن رکھے گا تو سن لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ حضور نے فرمایا جو بھی میرے ان صحابہ کے خلاف بکواس کرے گا، توہین کرے گا، پھر محمد کا یہی اعلان ہے ان کو قتل کر دو۔ اس کو کیا کر دو؟ قتل کر دو۔ اب جو علی علی کی رٹ لگاتے ہیں ان سے پوچھیں علی کیا فرماتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے بھی حدیث بیان فرمائی تھی، خود علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب یہی دی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ یہ بیان فرمایا ہے کہ پہلا نمبر ابو بکر کا، دوسرا نمبر حضرت عمر کا، تیسرا نمبر حضرت عثمان کا، چوتھا نمبر حضرت علی المرتضیٰ کا۔ پھر رسول اللہ کا فرمان ہے میں نے خود ان کو آگے نہیں رکھا، میں نے خود ان کو فضیلت نہیں دی، بلکہ رب نے حکم دیا ہے، محمد نے وہ حکم جاری کیا ہے۔ اب جو بکواس کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ لیکن میرے صحابہ وہ صحابہ تھے، ہاں میرے صحابہ وہ صحابہ تھے، ہر صبح جن کی عید ہوتی تھی خدا کا فضل ہوتا تھا، نبی کی عید ہوتی تھی۔